کرتا ہوں, کبھی فرصت میں سن لینا, بڑی درد بھری ہے داستان میری. ہم کو بولنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن آپ پریشانی میں پڑ جائیں گے. ہم نے تو بمبئی میں بھی بول دیا تھا. اس وقت میں بہت چھوٹا تھا. بہت چھوٹے کا مطلب یہ کہ 10-12 سال پہلے کی بات ہے. سن 2000 میں نے وہ تقریر کی تھی, جب بمبئی میں کسی ہستی نے یہ کہا تھا کہ محمد عیاش تھا, محمد مکار تھا, ایک عورت سے پیٹ نہیں بھرا, 11 بیوی رکھتا تھا. اور میں دیش کا اگر پردھان منتری بن جاؤں تو ہرا رنگ میں بند کر دوں گا, ہرا رنگ میں پابندی لگا دوں گا, کیونکہ ہرا رنگ مسلمانوں کا رنگ ہے, اسلامی رنگ ہے. اس وقت مسلمانوں نے, سارے مسلک والوں نے, حنفی, شافعی, مالکی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سب نے مل کر ایک کانفرنس کی تھی, اور اس کی صدارت دلیپ کمار نے کی تھی, جو فلمی دنیا کا ایک بہت بڑا آدمی ہے. اس نے اس کی صدارت کی تھی, اور ادھر بھی مجھے بات ہی میں دھکیلا گیا تھا. لاسٹ میں نمبر, سارے مولوی کیا کہہ رہے ہیں, اس میں دلی کے امام بخاری صاحب بھی تھے. یہ امام بخاری نہیں جو ابھی ہیں موجودہ, احمد بخاری نہیں, ان کے والد صاحب عبداللہ بخاری صاحب یہ تھے. اور ہمارے وہ اعظم گڑھ کا ایک مولانا جو اس وقت راج سبھا کے ممبر ہیں اور جے پردہ کے پیچھے زیادہ گھوم رہے ہیں اس وقت, کیا نام ہے ان کا, عبید اللہ خان اعظمی, یہ سب لوگ اس اسٹیج پر تھے, ہم بھی تھے. میں نام لے دیا, یہ تو میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ کون ہے. مجھے کسی سے کوئی آبجیکشن اعتراض تھوڑی ہے, میں تو سب کے اسٹیج پہ جاتا ہوں. تو میرے بھائیو, یہ سب لوگ, یہ سارے مولوی لوگ کیا بول رہے تھے معلوم ہے آپ, ہوئے 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 معافی مانگے ٹھاکر جی, انہوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی. اب بتاؤ معافی مانگنے سے کام چلے گا؟ اور نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو مسلمان کون ہوتے ہیں معاف کر دینے والے؟ مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ معاف کر دیں. کوئی نبی کو گالی دے اور ہم کہہ دیں کہ ہم نے معاف کر دیا, یہ کوئی بات, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا کہ 11 بیوی رکھنے والا اگر عیاش ہے تو میں نے کہا اپنی کتابیں پڑھو اور دیکھو کہ کتنی کتنی گوپیاں اور بیویاں رکھتے تھے. کشن جی, مہا بھارت میں لکھا ہے 16,108. ہم نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا, میں صرف اتنا کہوں گا کہ 11 رکھنے والا اگر عیاش ہے تمہاری نظر میں تو 16,108 رکھنے والا, چلو 16,000 میں معاف کر رہا ہوں, 108 ہوتی وہ بھی زیادہ تھی. میں نے کہا یہ رکھنے والا میں نہیں کہوں گا, میں تو سب کو عزت دیتا ہوں, کیونکہ ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ تم دوسروں کے بزرگوں کو برا مت کہو, ورنہ وہ جواب میں تمہارے بزرگوں کو برا کہو. ہم برا نہیں کہہ سکتے, لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ 11 بیویاں رکھنے والا اگر عیاش ہے تو 16,000 رکھنے والا. میں نے کہا کہ ہرے رنگ پر پابندی کی بات کرنے کے لیے تم بعد میں بات کرنا, پردھان منتری بننے کا سپنا بعد میں دیکھنا, ہرا رنگ بعد میں بند کرنا کیونکہ وہ اسلامی رنگ ہے, تم بعد میں بند کرنا. پہلے کدو کھانا چھوڑو, لوکی جو آتی ہے لمبی والی وہ ہرے رنگ کی ہوتی ہے. میں نے کہا کہ کدو لوکی کھانا چھوڑو, پرول کھانا چھوڑو, ہرا دھنیا اور ہری مرچیں کھانا بند کرو, کھیرا ککڑی ساری سبزیاں کھانا بند کرو جو ہرے رنگ کی ہیں. یہ ساری اسلامی سبزیاں ہیں. لال رنگ کی جو سبزی ہو وہ کھاؤ. لال رنگ کا تو ہم لوگ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں, تم لوگ تھوڑی. اگر لال رنگ سے پیار ہے تو تم کھاؤ وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں. ہم نے تو اس کا نام لیا تھا, یہاں نام نہیں لوں گا. تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو, جب یہ بات میں نے کہی وہیں پر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ گئی. اور اس وقت بھی مجھے ملا مولوی روک رہے تھے, ہماری جماعت کے لوگ سب سے زیادہ روک رہے تھے. کیا بک رہا ہے, یہ مت کہے, ایسے نوچ رہے تھے میرے پیر میں, یہ کیا کہہ رہا. میں نے کہا چھوڑو یار, کیا بات کر رہے ہو. کہنے تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں بھاگتے. اس وقت بھی مجھے نوچ رہے تھے اور منع کر رہے تھے, یہ کیا بول. ارے میں نے کہا جو بول دیا, جو جملے واپس تھوڑی آ جائیں گے. اس کے بعد پتا چلا کہ مجھے اس جیل میں لے گئے جہاں آج اجمل قصاب بند ہے. صبح تک مجھے رکھا وہاں. دلیپ کمار کو فکر ہوئی, مسلمانوں کی ایک ریلی نکلی. اس وقت مجھے اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے, سنی بھائیوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا, کیونکہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا, یہ اجتماعی مسئلہ تھا. سارے لوگ جیل میں گھس گئے, ہم کو بھی گرفتار کرو یا جرجی صاحب کو چھوڑو. بہت چالاک آدمی ہیں بمبئی کا وہ, جس کے خلاف ہم بولے, نام نہیں لوں گا, بڑی ہستی, نام لینے سے پہلے مجھے وضو بنانا پڑے گا. میرے بھائیوں بہت چالاک ہستی, جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا تو یہ ہیرو بنا جا رہا ہے, اس نے فوراً کہہ دیا ان کو چھوڑ دو, اور دلیپ کمار سے کہا کہ ان کو لے کے میرے پاس آؤ, ہم لوگ کچھ بات کریں گے. وہاں جا کے بات کیا, دیکھتا ہے مجھے تو دیکھ کے کہتا ارے تم تھے. میں نے کہا جی کہیے.
تو تمہاری ہمت کیسے پڑی میرے خلاف بولنے کی؟ اور اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے جو نکلوایا وہ، میں نے کہا کیوں؟ تم کیا آسمان سے ٹپکے ہو؟ جیسے میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ویسے تم پیدا ہو. میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہو، کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اچھا چلیے لکھ کے دیجیے آپ، آج کے بعد میں تمہارے خلاف نہیں بولوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ دوں گا، لیکن آپ بھی بولیے، لکھیے کہ میں اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف نہیں بولوں گا. آپ میرے خلاف جتنا بولنا چاہیں بولیں، مسلمانوں کے خلاف جتنا بولنا چاہیں بولیں، پاکستان کو جتنی گالی دینا چاہیں دیں، سعودی عرب کو جتنی گالی دینا چاہیں، ہمیں کچھ مطلب نہیں ہے سیاسی معاملے سے، لیکن نبی کا، اسلام کا، قرآن کا تعلق ہم سے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق اس سے. اگر ان کو برا کہا گیا تو ہم نہیں چھوڑیں گے، بولیں گے. آپ لکھ کے دیجیے. لکھنا پڑا، اس کی ایک فوٹو کاپی میرے پاس ہے، ایگریمنٹ بنا باقاعدہ اسٹامپ پیپر پر، اس کو لکھنا پڑا کہ نہ میں اسلام کے خلاف بولوں گا. میں نے بھی اس کے نیچے لکھا کہ ہم بھی آج کے بعد تمہارے خلاف نہیں بولیں گے. اس کی ایک کاپی اس کے پاس ہے، ایک کاپی میرے پاس ہے، اور اس کی ایک کاپی بامبے کی ہائی کورٹ میں جمع ہے. اب کہنے لگا کہ مولوی صاحب تھوڑا سا شک ہوتا ہے مجھے، تھوڑے سے 2-3 سوالوں کے جواب دیجیے تو آپ. میں نے کہا بولیے کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ دھرتی کو ماں کیوں نہیں کہتے؟ یہ دھرتی ماں ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا دھرتی سے غلہ اگتا ہے. ہم نے کہا گجرات کے لوگوں سے پوچھو کتنے لوگ بھوکمپ میں مر گئے، زمین کے نیچے دب کے مر گئے. ماں کبھی اپنے بچے کو مارتی ہے؟ وہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچے کو مار ڈالے؟ اب آپ ہی بتائیے کہ وہ جو اپنے بچے کو مار ڈالے وہ ماں ہے یا ڈائن؟ بولا رے چپ رہو. اچھا یہ بتائیے گنگا کو ماں کیوں نہیں کہتے ہو؟ گنگا کو میاں کیوں نہیں کہتے؟ ہم لوگ گنگا کو ماں کہتے ہیں. میں نے کہا بہار اور بنگال والوں سے پوچھو. ہاں بھائی دیکھنے دو تھوڑا سا، انہی لوگوں کی نظر لگی ہے مجھ پر، تبھی موٹا نہیں ہو پاتا ہوں میں. تھوڑا سا دیکھنے دو. گنگا کو ماں کیوں نہیں کہتے ہو؟ میں نے کہا بہار بنگالوں والوں سے پوچھو. جب سیلاب آتا ہے بیچارہ کتنے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں اور گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں. جو تیرنا جانتا ہو تو بچ گیا، جو نہ جانتا ہو گلیشائے سواہا. اب آپ ہی بتائیے کہ وہ ماں ہو سکتی ہے جو اپنے ہی بچوں کو ڈبو کے مار ڈالے؟ بولا ارے تم پھر ڈائن بول دو گے، چلو آگے. اچھا یہ بتاؤ کہ گائے کو ماں کہنے میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا کوئی اعتراض نہیں. بولا پھر ماں کیوں نہیں کہتے ہو؟ میں نے کہا آپ کیوں کہتے ہیں؟ کارے وہ شدھ اور پوتر دودھ دیتی ہے. میں نے کہا ایک گائے کتنا دودھ دیتی ہوگی زیادہ سے زیادہ؟ بولا 7 کلو 8 کلو. میں نے کہا 8 کلو دودھ دیتی ہے تو وہ ماں ہے. میرے گھر میں ایک بھینس بندھی ہوئی ہے وہ 16 کلو دودھ دیتی ہے، آپ اس کو رانی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ 8 کلو دودھ دینے والی اگر ماں ہے تو دگنا دودھ دے رہی ہے تو اماں کی اماں ہوئی کہ نہیں؟ نانی ہوئی. آپ اس کو نانی کہنا شروع کر دیجیے، ہمیں ماں کہنے میں کوئی اعتراض نہیں. بکری اور بھیڑ آدھا کلو 1 کلو دودھ دیتی ہیں، آپ اس کو بہن بیٹی کا بھی درجہ نہیں دیتے. میں نے کہا یار آپ اس کو کچھ پہناتے بھی نہیں ہے، بیچاری ایسی پھرتی رہتی ہو، ماں بھی کہتے ہو. کبھی ادھر منہ مارا کبھی ادھر. بولا ارے باپ تم جاؤ یار. اس سے کہتا فلمی دنیا کے ڈائریکٹ آدمی سے ارے بھائی لے جاؤ ٹھیک ہے، ان کی بات سمجھ میں تو آ رہی ہے لیکن ہمیں راجنیتی کرنا ہے. تو میرے بھائیوں جہاں بھی جاؤ آپ کو میں ایک دعوت کا میں پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کے جتنے بھی دوست ہوں اگر غیر مسلم ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں. یہ آپ کے اوپر یہ فرض ہے، فرض. آپ بچ نہیں سکتے اس سے، یہ آپ کی ذمہ